بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ ویڈیو یوم عاشوراء کے بارے میں ہے، یعنی 10 محرم کے دن جو روزہ رکھتا ہے اس کے فضائل کے بارے میں ہے، اور اسی طرح 10 محرم کا روزہ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، کب سے شروع ہوا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس طرح 10 محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، اور اسی طرح 10 محرم کے دن کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم وہ عمل کریں گے، اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ رزق بھی دیں گے، اللہ جل شانہ اولاد بھی دیں گے، اللہ تجارت بھی دیں گے، مال بھی دے گا، اللہ جل شانہ سارے ضروریات حاجات کو غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ ایک وظیفہ بھی ہے۔ سب سے پہلے 10 محرم کا جو روزہ ہے یوم عاشوراء کا، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ جل شانہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ آئندہ اور گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور مجھے اللہ جل شانہ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بندہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کہ اللہ جل شانہ کا کتنا فضل ہے، کتنا کرم ہے کہ ایک دن کا روزہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بندہ ایک دن روزہ رکھ کے، ایک دن بھوک پیاس کے ساتھ گزارے، روزہ رکھ کے، تو اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ پورے سال کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور یوم عاشوراء کے روزے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ جس طرح رمضان مبارک کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، اس طرح یوم عاشوراء کے روزے کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے ہیں، تو اس طرح امت کو بھی اہتمام فرمانا چاہیے۔ امت کو بھی چاہیے کہ اس روز روزہ رکھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ کب سے شروع ہوا ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودوں کو دیکھا کہ یہود یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ یہود جو تھے وہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو مدینہ والوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو دشمن فرعون سے بچایا۔ تو اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کو دشمن فرعون سے بچایا۔ اسی دن بنی اسرائیل دریا قلزم کے قریب پہنچ گئے، اور وہ پھر پیچھے سے فرعون کا 16 لاکھ فوج پہنچ گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا کو یہ پانی پر مارو، تو پانی نے 12 راستے دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ پار ہو گئے۔ فرعون جب درمیان میں پہنچ گیا تو 16 کے 16 لاکھ فوج اللہ جل شانہ نے یکدم ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس کے شکرانے کے طور پر یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمیں زیادہ قریب ہے، تو اس لیے ہم کو زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، یعنی ہم کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے رسول نے خود بھی روزہ رکھا، اور اس طرح اللہ جل شانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی فرماتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس روزے سے آیا صغیرہ گناہ معاف ہوں گے یا کبیرہ؟ تو اس روزے سے جتنے بھی نفلی روزے ہیں، نفلی عبادات ہیں، تو تمام عباداتوں سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ استغفار بھی پڑھیں، استغفار کی وجہ سے اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اس طرح یہ روزہ 1 رکھنا چاہیے یا 2 رکھنا چاہیے، تو یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں، یا تو اس کے ساتھ اس سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، پھر اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ ہوں تو میں یہودیوں کو مخالفت کروں گا، یعنی اس کے ساتھ یا تو 9 تاریخ کا روزہ
یا 11 تاریخ کا روزہ ملاؤں گا۔ تو ابھی یہ حکم ہے کہ یہودیوں کے مخالفت کرو، یا تو 9 تاریخ کا روزہ اس کے ساتھ ملاؤ یا 11 تاریخ کا روزہ اس کے ساتھ ملاؤ۔ رمضان سے پہلے بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور 10 محرم کو یہ غلاف کعبہ بھی تبدیل ہوتی تھی پہلے۔ اب یہ تو روزہ رکھنے کی یوم عاشورہ کے کچھ فضائل بیان ہوئے ہیں، 10 محرم کے کچھ فضائل بیان ہوئے ہیں۔ تو اس طرح اب وہ کون سا عمل ہے جب ہم اسی دن کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے روزی بھی عطا فرمائے گا، تمام گناہوں کو بھی اللہ جل شانہ معاف فرمائیں گے، اور اس طرح اللہ جل شانہ مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، باغات بھی دیں گے۔ تو دوستو وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ شروع میں درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، آخر میں درود شریف پڑھے 11 مرتبہ، اور درمیان میں 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، اس کی وجہ سے اللہ روزی بھی دے گا، اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ دولت بھی دے گا، اس کی وجہ سے کسی کا اولاد نہیں ہے تو اللہ جل شانہ اولاد بھی دے گا۔ اور اسی طرح کوئی باغات کا شوقین ہے، کوئی کھیتوں کا شوقین ہے تو اللہ جل شانہ وہ بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ سورہ نوح میں اللہ جل شانہ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ان میں اللہ جل شانہ یہی فرماتا ہے کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو اللہ تمہیں بارش بھی دیں گے، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے، تمہیں باغات بھی دیں گے، تمہیں اولاد بھی دیں گے، تمہیں ایک صالح بیوی بھی عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح ہم 313 مرتبہ اس دن یعنی یوم عاشورہ کے دن 10 محرم کے دن استغفار کریں، اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ یہ تمام چیزیں عطا فرمائیں گے۔ دوستو اس وظیفے کو خود کرے، آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔